آج ہم دیکھیں گے نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں۔ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں 8 ہیں۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں جان بوجھ کر بات چیت کرنا۔ اب یہ بات چاہے اشارتن ہے یا کناین ہے یا آنکھوں کے ایکشن سے ہے یا ماتھے کی سلوٹ سے ہے یا منہ سے بول کے۔ منہ سے تو اب ہم سب کو معلوم ہے کہ نہیں بول کے بات کرنا، لیکن ہم اس دوران ساتھ ساتھ کچھ ہدایات ہاتھوں سے یا آنکھوں سے یا ماتھے سے دیتے رہتے ہیں۔ نماز خشوع خضوع سے پڑھیں، یہ چیز نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ نمبر 2، ہنسنا۔ اس لیے ایسی جگہ پہ مت نماز پڑھیں جائیں کہ لوگ گپے لگا رہے ہیں اور کوئی ایسی بات کر دیں کہ آپ کی نماز میں ہنسی نکل جائے۔ اور ایسی محفلوں سے بھی اوائڈ کریں، کیونکہ جب اکیلے بھی ہوں تو نماز میں وہ بھی یاد آ جاتا ہے، اور آتا ہی ہے اس وقت ہے، کیونکہ شیطان یاد ہی اسی وقت کراتا ہے اس قسم کی باتیں، اور انسان کے ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ نماز کو باطل کرتی ہے۔ میں نے شروع کی کلاسز میں بھی کہا تھا نا کہ نماز بھی پڑھنے کے لیے نا پھر ایسی محفلوں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضروری ہے جو نماز کی اہمیت کو جانتے ہیں اور افادیت کو جانتے ہیں، اور جن کو دیکھ کر آپ کی نمازیں بہترین ہوں۔ تیسرا ہے کھانا۔ منہ میں کوئی چیز ہے، پان ہے، چھالیا ہے، چوئنگم ہے، چباتے چباتے نماز کا ٹائم ہوا ہے، آپ نماز میں جا کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ آپ ہلا رہے ہیں منہ، یا دانتوں میں کوئی چیز پھنسی، آپ ساتھ ساتھ اس کو نکال کے ساتھ ساتھ اس کو چبا رہے ہیں، تو یہ سب نماز کو باطل کرتی ہیں۔ پینا، ٹھیک ہے، ساتھ آپ جوس رکھ لیں اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ پی سکتے ہیں، لیکن آپ بیچ میں پی رہے ہوں تو یہ چیز بھی باطل کرتی ہے نماز کو۔ بے ستر ہو جانا، ستر کی بہت پابندی کریں، اس لیے بار بار کئی دفعہ دوپٹہ پھسل جاتا ہے، سارے بال ننگے ہو جاتے ہیں، پھسل کے کندھے سے بھی کئی دفعہ نیچے گر جاتا ہے، تو اس لیے یہ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں بہت احتیاط سے صحیح چادر لپیٹ کے، اور چادر بھی کوشش کریں شفون کی نہ ہو، بسنی نہ ہو، کاٹن ہو، تاکہ آپ کے سر پہ وہ ٹک سکے۔ قبلے کے رخ سے زیادہ مائل ہو جانا، یعنی سائڈ پہ ادھر ادھر زیادہ ہو جانا، تھوڑا سا صحیح کوشش کریں کہ جس طرف قبلہ اسی طرف رہیں۔ نماز میں کثرت کے ساتھ پے در پے بے جا حرکتیں کرنا۔ ایک دفعہ آرام سے کھڑے ہوں، کبھی آپ کے پانچے اوپر ہو رہے ہیں، کبھی نیچے ہو رہے ہیں، کبھی آپ کو کھجائیاں آ رہی ہیں، کبھی آپ کے دانت میں کچھ پھنس رہا ہے، کبھی آپ کیا کریں، کبھی کیا کریں، کبھی آپ کا دھیان دروازے کی طرف ہے، کبھی پہلوں کی طرف ہے، آپ کو ہر آنے جانے والے کو بھی دیکھنا۔ آپ ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں کہ سارے آپ کی نظر میں رہے، تو یہ بھی نماز کو باطل کرتی ہے۔ وضو کا ٹوٹ جانا، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے بعد نماز باطل ہو جاتی ہے، تب تک دوسرا وضو نہ کر کے آپ نماز شروع کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز کو باطل کرنے والی پہلی چیز کیا ہے؟ جان بوجھ کر بات چیت کرنا۔ لیکن جب امام سے بھول ہو جائے، قرات میں کوئی غلطی آ جائے اور مقتدی اس پر تنبیہ کریں تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مرد حضرات، وہ ہم پڑھیں گے وہاں پہ ابھی آتے ہیں وہ کلاسز بھی، کہ سبحان اللہ کہیں گے اور عورت الٹا ہاتھ پہ مارے گی، وہ اس کی آواز نہیں آئے گی۔ نماز میں حرکت کرنے کی حالتیں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے۔ پہلی، ایسی حرکتیں جو حرام ہیں۔ یہ وہ حرکتیں ہیں جو بلا حجت پے در پے کثرت سے کی جائے، مثلا جیسے میں نے کہا کھانا پینا، چوئنگم چبانا، باطل کرتی ہے نا نماز کو، یہ حرام ہے ٹوٹلی۔ ایسی حرکتیں جو مکروہ ہیں، جو بغیر کسی ضرورت کے معمولی حرکتیں کرنا، مثال کے طور پہ کھڑے ہیں تو آپ 2 قدم یا 1 قدم ادھر ہو جا رہے ہیں، کبھی ادھر ہو رہے ہیں، جگہ چینج کر رہے ہیں، مکروہ ہے یہ بھی۔ پہلے اچھی طرح دیکھ کے صاف کر کے جھاڑ کے نماز کو، کئی دفعہ وہ کنکر چبھنے لگ جاتا ہے، کوئی ماتھے پہ تنکے لگنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ میں آتا ہے، اس لیے پہلے صاف ستھری جگہ پہ نماز پڑھیں۔ ایسی حرکتیں جو مباح ہیں، جس کا نہ ثواب نہ گناہ، لیکن ضرورت کے پیش نظر کی جا سکتی ہیں، مثلا سر، داڑھی اور بدن وغیرہ کو کھجانا۔ وہ بعض دفعہ ایسی خارش ہوتی ہے کہ انسان کے نماز میں خشوع خضوع نہیں رہتا، تو اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں، اس کا گناہ نہیں ہے۔
مباح میں آتا ہے۔ ایسی حرکتیں جو مستحب ہیں، یہ وہ حرکتیں ہیں جن کا تعلق کمال نماز سے ہو۔ مثلا آپ کھڑے ہیں، اچانک نماز کی جب صف کھڑی ہوئی ہے، رکوع کے بعد وہ کھڑے ہوئے، گیپ آ گیا، یا شروع میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ پیچھے سے آگے آ کے ان خالی جگہوں کو بھرتے ہیں، ایسی حرکتیں مستحب ہیں نماز میں بھی۔ ایسی حرکتیں جو واجب ہیں، وہ حرکتیں جن کا تعلق نماز کی درستگی سے ہو، مثال کے طور پر نجاست کو دور کرنا، تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر چیز باہر فتویٰ لینے سے پہلے اندر فتویٰ لینے کو بھی کہا جاتا ہے۔ آپ خود بھی سمجھدار ہیں، آپ جانتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں نماز میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کے شروط یعنی شرط، ارکان رکن کی جمع، واجبات واجب کی جمع، اور سنن سنت کی جمع۔ شروط شرط کی جمع، ان کے درمیان ہمیشہ فرق رکھیں۔ کیا فرق ہے؟ شروط ہوتی ہیں، شرط ہوتا ہے اس کا تعلق خارج عبادت سے ہے، ٹھیک ہے، عبادت سے جو باہر خارج ہے نا، سٹارٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو شرطیں ہوتی ہیں جس کے بعد آپ عبادت کرتی ہیں۔ رکن، واجب اور سنت، ان تینوں کا تعلق دخول عبادت سے یعنی عبادت کے دوران ہونے والے عمل ہیں۔ شرط کا پوری عبادت میں شروع سے آخر تک پایا جانا ضروری ہے۔ باوضو ہونا جیسے شرط ہے نماز کی کہ جب آپ نماز پڑھیں تو باوضو ہوں، یہ شرط ہوتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جب آپ باوضو ہوں تو نماز بھی پڑھیں، اب ایسے بھی باوضو رہیں، بہت فضیلت ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھنے لگے تو اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کا پاک صاف ہونا نہایت ضروری ہے، حد سے اکبر سے بھی اور حد سے اصغر سے بھی، بڑی گندگی سے بھی اور چھوٹی گندگی سے بھی۔ اور جبکہ رکن، واجب اور سنت، ان اعمال کا تعلق عبادت کے بعض حصوں سے ہوتا ہے۔ شرط اور رکن کا چھوڑنے والا معذور نہیں ہوگا، خواہ بھول کر یا جان بوجھ کر یا جہالت میں چھوڑے، اسے وضو کرنا ہے۔ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرنا ہے، اسے ہر صورت میں اس شرط کو پورا کرنا ہے۔ معذوری اس میں مانع نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں بنتی۔ بھول گئے اور نماز پڑھ لی، آپ کو یاد آیا کہ میں تو واش روم گئی تھی بیچ میں، یا میرا وضو ٹوٹا تھا اور میں نے سوچا تھا نماز سے پہلے کر لوں گی اور میں بھول گئی، تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ شرط جو ہوتی ہے نا، اس طرح کی بہت سی شرائط ہے، اصول فقہ کی یہ ٹرم ہے، اس میں نہیں جاتی، ان ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور جیسے سمپل کہ جب تک نماز کا وقت نہ شروع ہو جائے آپ نماز تو نہیں پڑھیں گے۔ زور کا وقت نہیں ہے، آپ 11:30 کیجیے میں زور پڑھ لوں، تو ایسا نہیں ہے۔ شرط کیا ہے کہ جب ظہر کا وقت داخل ہوگا تو تبھی آپ پڑھیں گے۔ واجب کا چھوڑنے والا معذور ہوگا جب جہالت اور بھول چوک سے چھوڑے، اور جان بوجھ کر ایسا کرنے والا معذور نہیں۔ جو واجبات میں نے پیچھے آپ کو بتائی تھی، اگر وہ معذوری میں یا جہالت میں یا بھول چوک میں چھوٹ گئی، رہ گئی، تو کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کے کہ میں کروں ہی نہ تو پھر ایسا نہیں ہے۔ اور سنت کا چھوڑنے والا معذور ہوگا، خواہ جہالت اور بھول چوک سے چھوڑے یا جان بوجھ کر چھوڑے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سنت رہ جاتی ہے اور اس کا پھر یہ ہے کہ وہ معذوری کی حالت میں ہوتی ہے، کوشش کرے کہ سنتوں کا بھی اہتمام بہت زیادہ کرے۔ شرط کے چھوڑنے پر سجدہ سہو نہیں، بلکہ اس سے عبادت ہی باطل ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ میرا وضو نہیں تھا اور میں نے نماز پڑھ لی تو سجدہ سہو کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا میں نے سمجھا کہ 12:30 ہو گیا، دیکھا نماز پڑھنے کے بعد 11:30 تھے، چلے میں سجدہ سہو کر لوں تو سمجھ لوں میری نماز ہو گئی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شرط کے چھوڑنے پر سجدہ سہو نہیں، بلکہ اس سے عبادت باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہے۔ رکن کے چھوڑنے پر سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو بھی کیا جاتا ہے، سہو بھی، لیکن مثلا رکعت ہی رہ گئی تو اس رکعت کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ یہ رکن میں رکعت آ جاتی ہے، تمام ارکان، اور آپ کو پیچھے پچھلا لیکچر نماز ارکان کا سننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ واجب کے چھوڑنے پر بھی سجدہ سہو کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ واجبات میں سے کچھ رہ جاتا ہے، اب آپ کو میں بار بار اس میں نہیں جاؤں گی، آپ کو واجبات خود دیکھنے چاہیے
کہ وہ کیا ہے جس پہ سجدہ سہو صرف کافی ہے، اور ارکان کون سے ہیں جس میں سجدہ سہو نہیں کافی بلکہ اس کا ادا کرنا بھی واجب ہے، دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ سجدہ سہو کے بارے میں انشاءاللہ جب میں نماز کے طریقے کے بعد سجدہ سہو کے طریقے میں آؤں گی تو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ وہاں آپ کو سجدہ سہو کرنے کا پھر طریقہ کوشش کروں گی صحیح طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں۔ تو یہ چند چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ نماز کوئی نعوذ باللہ کھیل نہیں ہے، اس کا بہت اجر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب 1 سال کے بعد فوت ہوئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اسے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے صبح کے وقت خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کہ کس قدر زیادہ ہو گئی؟ کیا اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 یا اتنی رکعتیں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ نہیں پڑھی؟ تو اس کا کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جتنی عمر مل رہی ہے اس کی قدر کریں اور مزید عمر کی دعا بھی کریں، ارسل عمر کی نہیں، تاکہ ہمیں توبہ کی توفیق ملتی رہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی رہے، کہیں گناہ ہو گیا ہے تو اس کی تلافی کی توفیق ملتی رہے اور ہماری عبادات میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ دونوں صحابی مہاجرین میں سے تھے اور دونوں نے اکٹھے ہجرت کی تھی، جہاد وغیرہ تمام عمل صالح میں دونوں شریک تھے۔ ان میں سے ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا جہاد کی تیاری میں مصروف رہا، وہ مراتب رہا اور ساتھ ساتھ عمل صالحہ بھی کرتا رہا، چونکہ حدیث میں آیا کہ مراتب کا اجر اور عمل جاری رہتا ہے، لہٰذا یہ اپنے اس بھائی سے بڑھ گیا جو پہلے شہید ہو گیا تھا۔ تو اس لیے نماز کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے، اس کی قدر کیجیے، ہر روز کی ہر نماز کی قدر کریں تاکہ ہماری نیکیاں بڑھیں اور ہمارے گناہوں کی تلافی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، چونکہ سجدے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت یہ حدیث ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان غفلت کرے تو پھر افسوس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم ہی اتنی غفلت میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمے میں ہے، بس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ مطالبے کا مطلب یا تو نماز میں کوتاہی پر مطالبہ ہوگا اور اس سے ڈرنا چاہیے، یا فجر کی نماز پڑھنے والے سے پوچھا جائے گا، مطالبہ کیا جائے گا، اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کروائی۔ امامت جبرائیل علیہ السلام کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و عرفہ اور اسے مخصوص حیت مقررہ قاعدوں ضابطوں اور نہایت خشوع خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، حیت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جبرائیل علیہ السلام کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے جس طرح اللہ تعالی کہ نبی نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمیں نبی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا گئے۔ اللہ تعالی ہماری بھی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔